سعودی عرب کی جو موجودہ حکومت ہے آل سعود، ان کے کارنامے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ وہ سعودی گورنمنٹ ہے جو کعبہ کے نام پر پوری دنیا کے مسلمانوں پر ٹھیکیداری کرتی ہے۔ یہ آل سعود وہ ہیں کہ جو کعبے کی کمائی سے شراب پیتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور آثار مقدسات، یعنی کہ جس ملک کے اندر قوم عاد اور قوم سمود کے جو آثار قدیمہ ہیں ان کو تو محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو تبرکات مقدسہ ہیں ان کو چن چن کر ختم کیا جاتا ہے، اور بہانہ کیا بنایا جاتا ہے کہ مسلمان جب اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں۔ جب یہ ان کا نظریہ سامنے آیا کہ وہ گنبد خضرا کو بھی بلڈوز کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مٹانا چاہتے ہیں، تو میں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں جہاں کئی علماء نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق آواز کو بلند کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیا اور قوم کے اندر بیداری پیش کی، وہاں کنز العلماء وارث علوم اعلی حضرت سیف الاسلام والمسلمین مفکر اسلام پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ نے مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس کا مینار پاکستان پر اہتمام کیا، اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے گنبد خضرا کی ہریالی کے ساتھ مسلمانوں کی محبت کے جو جذبات ہیں ان کو اجاگر کیا، جس کا اتنا اثر ہوا کہ سعودی گورنمنٹ کو اپنا یہ نظریہ دفن کرنا پڑا اور اس کو چھپانا پڑا، اور قوم کے سامنے یہ بیان دینا پڑا کہ ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے اور ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے، ہم جو ہے وہ گنبد خضرا کو بلڈوز نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قبلہ قائد محترم پر ہی کیوں پابندیاں لگائی گئیں، تو اس کی اصل وجہ میرے دوستوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مختصر سے وقت میں، کہ 2021 میں 17 دسمبر کو اتحاد امت کانفرنس مرکز صراط مستقیم، مرکز اہل سنت، رضائے مجتبہ پیپلز کالونی گجرانوالہ میں قبلہ قائد محترم نے ایک کانفرنس جمعے کے خطبے کے موقع پر کی تھی، جس میں آپ نے آل سعود کا آپریشن کیا اور ان کے جو سیاہ کرتوت ہیں ان کو کھول کر بیان کیا، کیونکہ 2021 کا سال وہ سال تھا کہ جمعے والے دن ریاض سیزن کے تحت ایک میوزک کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا ریاض سعودی عرب کے اندر، جس میں 80,000 لوگوں نے شرکت کی، اور پوری دنیا بالخصوص انڈیا سے بڑے بڑے کنجر اور بڑی بڑی کنجریاں ننگی وہاں پر ناچی۔ اس میوزک کنسرٹ کے رد میں آل سعود کے سیاہ کرتوتوں کو عوام کے سامنے بیان کرتے ہوئے اتحاد امت کانفرنس میں قبلہ قائد محترم نے آل سعود کو جھنجھوڑا اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس ارض مقدس پر، اس ارض قرآن پر ایسے گند کو کیوں کھولا گیا، اور قبلہ قائد محترم نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ آل سعود اس بات کا بھی جواب دے کہ انہوں نے مدینہ الرسول اور مکہ المکرمہ اور حجاز مقدس کی سرزمین پر یہ کام کر کے کن کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک کھلا خط جو ہے انگلش میں اور اس کے بعد عربی زبان میں اور اس کے بعد اردو میں بھی وہ پرنٹ ہوا، وہ قبلہ قائد محترم نے محمد بن سلمان کے نام لکھا تھا۔ اس خط کا متن کیا تھا
اس خط کے متن کو دیکھ کر اور پڑھ کر اور سن کر، جو کہ ہم اپنی ویڈیو میں ساتھ اٹیچ بھی کر دیں گے اور اس کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قبلہ قائد محترم پر سعودی عرب کے دروازے کیوں بند کیے گئے۔ تو دیکھو میرے دوستو، ایک قائد جو ہوتا ہے وہ قوم کی نبض کی حرکت کے مطابق بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قبلہ قائد اہل سنت نے اس بات کو دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایران کی بولی بولتے ہیں، جن کو روافض کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو سعودیہ لابی کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ خوارج ہیں، اور پاکستان میں ان کے متعدد گروہ ہیں جو کہ سعودی نظریات کو اور سعودیہ کی بیان کی ہوئی توحید کو اور سعودیہ کے بیان کیے ہوئے عقائد و نظریات کو اور ابن عبد الوہاب کے نظریے کو پرموٹ کرنے میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا، لا سعودیہ لا ایران، القرآن القرآن، کہ کچھ وہ ہیں کہ ایران سیاہ کرے سفید کرے انہوں نے ایران کی بولی ہی بولنی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ سعودیہ سیاہ کرے سفید کرے غلط کرے ٹھیک کرے انہوں نے سعودیہ کی ہی بولی بولنی ہے۔ اور ایک اہل سنت مظلوم ہیں کہ جنہوں نے نہ سعودیہ کو دیکھنا ہے، نہ ان کے ریالوں کو دیکھنا ہے، نہ ایران کو دیکھنا ہے، نہ ایرانی فنڈنگ کو دیکھنا ہے، انہوں نے جب بھی دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھنا ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ تو آپ نے سعودی گورنمنٹ اور بالخصوص ابن سلمان کے دورہ پاکستان پر یہ کھلا خط لکھا تھا، جو کہ مورخ سنہری الفاظوں میں اس بات کو لکھے گا کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اہل سنت کا وہ ہیرا تھا کہ جس نے طاغوتی نظام اور طاغوت حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پنجہ میں پنجہ ڈال کر حق کو واضح کیا تھا، اور پوری کی پوری اہل سنت بالخصوص اور بالعموم پوری ملت اسلامیہ کی ترجمانی کی تھی۔ آپ نے لکھا کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے وسیع ویژن اور جدید اصلاحات کی روشنی میں میوزیکل شوز، ثقافتی میلے، کھیلوں کے میدانوں میں عورتوں کو شرکت کی اجازت، عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت اور سینما گھروں کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن تاحال سعودی عرب میں محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے پابندی ہے۔ نیز سعودی عرب میں گزشتہ کئی سالوں سے سعودی عرب کے قومی دن کو العید الوطنی اور الیوم الوطنی کے نام سے منایا جا رہا ہے، اور آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر جس دن سعودی ریاست کا قیام عمل میں آیا اس کو وہ عید کا نام دے سکتے ہیں اور شرک نہیں ہوتا، اور ان کے علماء گونگے بنے رہتے ہیں اور اپنی حکومت کی تائید کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدعت ہے اور اختراع ہے۔ تو آپ نے ان کے ہی الفاظوں کے ساتھ ان کا کڑکا نکالا اور ان کو بتایا کہ جس دن سعودی ریاست کا قیام عمل میں آیا، ہر سال جب وہ دن آتا ہے تو تم بھی تو اس کو العید الوطنی کہتے ہو۔ تو اگر ایک ملک کی حکومت کے ملنے پر لفظ عید بولا جا سکتا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے پر لفظ عید کیوں نہیں بولا جا سکتا، اور وہ عیدوں کی عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو قبلہ قائد محترم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے کہ کس جواز کے تحت تم العید الوطنی اور الیوم الوطنی کے اجتماعات اور خوشیاں کرتے ہو، اور سرزمین عرب پر العید الوطنی اور اسبوع المساجد یعنی کہ ہفتہ مساجد وغیرہ کے پروگرام ثواب سمجھ کے کرتے ہو، اور ہم عید میلاد النبی کا پروگرام کریں تو ہمارے اوپر تم شرک کا فتویٰ لگاتے ہو۔ جبکہ سعودی عرب میں 12 ربیع الاول شریف کو عید میلاد النبی پر آج بھی پابندی ہے۔ یہ آپ کا پہلا سوال تھا اور پہلا مطالبہ تھا،
اور پھر آپ نے آگے یہ بھی لکھا کہ دوسری طرف یورپ کی طرف سے فریڈم آف سپیچ کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، گستاخانہ فلمیں شائع ہوتی ہیں اور ان کے مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ ایسے میں کم از کم 12 ربیع الاول شریف کے دن تو حرمین شریفین میں خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ چنانچہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پابندی اٹھائی جائے، یہ مطالبہ کیا تھا۔ دوسرا مطالبہ قبلہ قائد محترم کی طرف سے آل سعود ابن سلمان کو یہ تھا کہ سعودی عرب میں قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کے آثار قدیمہ ان کو تو محفوظ رکھا گیا ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن چن کر مٹا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جن مقامات پر حصول برکت کے لیے آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ اکرام کا حاضر ہونا سند صحیح سے ثابت ہے، وہ مقامات بھی یا تو منہدم کر دیے گئے ہیں یا ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کا جو تیسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ حرمین شریفین میں حج اور عمرہ کے موقع پر ضیوف الرحمن جل جلالہ و ضیوف الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے جانے والے شرک کے بے دریغ فتووں کی روک تھام کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کیا جائے، کیونکہ خوارج کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں۔ بخاری شریف کے کتاب المغازی کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھ کے دیکھ لیں، جو متفقن علیہ حدیث پاک اور صحیح مسلم کے اندر اور درجنوں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ خوارج کے نظریات میں جو سر فہرست ہے وہ یہی نظریہ ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، اور پوری امت مصطفیٰ پر وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ان کو مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اور وہی فکر، وہی طرز، وہی طریقہ آل سعود کا ہے کہ پوری کی پوری امت مسلمہ کو حج کے اندر جو غلاظت لٹریچر کی صورت میں تقسیم کی جاتی ہے مختلف زبانوں میں، حالانکہ وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر امت مصطفیٰ کو وہ لٹریچر تقسیم کر کے اور تقریریں کر کے ان پر شرک کے فتوے گاڑے جاتے ہیں۔ تو آپ نے مطالبہ کیا کہ اس کا ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ جاری کیا جائے اور وہاں کی جانے والی فرقہ وارانہ تقریروں اور وہاں تقسیم کیے جانے والے فرقہ وارانہ لٹریچر پر پابندی لگائی جائے۔ آپ کا جو چوتھا مطالبہ تھا مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین پر ہر طرح کا تشدد کیا جاتا ہے، بالخصوص مواجہ شریف پر حاضری دینے والے، قدمین شریفین میں بیٹھنے والوں اور گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر درود شریف پڑھنے والوں کی مختلف طریقوں سے دل آزاری کی جاتی ہے، یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ آل سعود ابن سلمان سے قبلہ قائد محترم قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ و حافظہ اللہ تعالی کا پانچواں مطالبہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج و عمرہ کے موقع پر وہاں کی حکومت کے خلاف کسی طرح کا نہ تو احتجاج کرتے ہیں اور نہ ہی انتظامی معاملات میں کسی طرح کی دخل اندازی کرتے ہیں۔ انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے لگائی گئی بعض پابندیوں کو بھی کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہاں کچھ پابندیاں جنہیں شرعی قرار دے کر لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے حالانکہ وہ غیر شرعی ہیں، انہیں نافذ کرنے سے گریز کیا جائے۔ یہ تھی ترجمانی پوری کی پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ اور آپ کا جو چھٹا مطالبہ تھا کہ بعض اختلافی امور پر تشدد کا راستہ اختیار کیے بغیر ڈائلاگ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور ساتواں مطالبہ سعودی عرب میں فیتھ ڈائلاگ فورم میں سب کو نمائندگی دی گئی ہے، وہابیوں کو بھی اور دیوبندیوں کو بھی، لیکن اہل سنت و جماعت کو نمائندگی نہیں دی گئی، اور ان کے مطالبات اور ان کے اعتراضات اور ان کے تحفظات اس فیتھ ڈائلاگ فورم کے اندر پیش کرنے کے لیے سنی قوم کے لوگوں کو کیوں پیچھے رکھا جاتا ہے، لہٰذا ان کو بھی ان کا حق دیا جائے اور فیتھ ڈائلاگ فورم کا حصہ بنایا جائے، جس طرح کے خوارج کی مختلف تنظیموں کو اور ان کے سرغنوں کو اور دیگر لوگوں کو فیتھ ڈائلاگ فورم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ کیا یہ قبلہ قائد محترم کی ذات کا مسئلہ تھا؟ اے اہل سنت کے علماء، آپ کی خدمت میں دست بستہ گزارش ہے کہ اتنی گہری اور اتنی ڈیپلی
سوچ اور اتنا درد اہل سنت کے نظریات کے لیے رکھنے والے بندے کا یہ قصور ہے کہ سعودی عرب، مکہ شریف اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے؟ اور آپ کا اگلا جو مطالبہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم کئی سالوں سے امت مصطفیٰ پر لگے ہوئے شرک کے فتوے کے رد کے لیے اپنا کردار ادا کرتے آئے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو سعودی علماء کے سامنے پیش بھی کیا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ مناظرہ کروایا جائے اور ان کے ساتھ مباحثہ کروایا جائے اور ان کے ساتھ ہمارا جو ہے ایک ایسا ماحول فراہم کر کے بیٹھنے کا ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم دلائل کی دنیا میں اس بات کو ثابت کر سکیں کہ امت مصطفیٰ جو ہے وہ شرک جلی پر کبھی بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور جو تمہاری طرف سے امت مصطفیٰ پر شرک کا فتویٰ ہے اور تم خود کو موحد اور توحیدی سمجھتے ہو، یہ سراسر ظلم ہے۔ قبلہ قائد محترم نے تو عقیدہ توحید سیمینار قسط وائز ہزاروں دلائل جو ہیں وہ آپ نے عقیدہ توحید کے موضوع پر دیے، اور جو امت مصطفیٰ پر شرک کا لگا ہوا فتویٰ تھا اس کو اس انداز میں دھویا اور خوارج کے دلائل کا اتنا گہرا تعاقب کیا کہ خوارج کے جبڑوں کو چیر کر عقیدہ توحید کو قبلہ قائد محترم نے بچایا۔ اور یہاں تک کہ جس وقت توصیف الرحمان یہ کہہ رہا تھا کہ تم حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو بھی داتا کہتے ہو، داتا تو خدا ہے، لہٰذا یہ شرک ہونے کی دلیل ہے، اس وقت پوری کی پوری ملت اسلامیہ نے جب یہ بات سنی تو جب جواب دیا گیا تو وہ ہستی بھی کنز العلماء، مفکر اسلام، امام برحق، وارث علوم اعلی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ تعالی کا فکری بیٹا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی تھا، جس نے اس بات کو واضح کیا کہ داتا اللہ کا نام نہیں، اللہ کے نام توقیفی ہوتے ہیں، اور خود رب ذوالجلال نے کس نام سے اللہ کو بلانا ہے اس کی تعلیم دی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور آج تک توصیف الرحمان ایک بھی بات کا جواب نہ دے سکا۔ اور پھر کیوں پابندی لگائی گئی؟ کیا درد تھا، کیا تکلیف تھی کہ ریاض کے اندر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے دلائل کے رد میں سعودی گورنمنٹ نے علماء کو اکٹھا کر کے یہ بات ان کے سامنے پیش کی کہ وہ یہ دلیل بھی دیتا ہے، یہ دلیل بھی دیتا ہے، یہ دلیل بھی دیتا ہے، اور تم سے ان کے دلائل کا رد نہیں ہو رہا۔ کئی سیمینار کیے، کئی کانفرنسیں کی، کئی پروگرامز کیے، اور قبلہ قائد محترم نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ اگر تم انگلش میں چاہو تو ہم انگلش میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر تم عربی میں چاہو تو ہم عربی میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تم جس زبان میں چاہو ہم اس زبان میں اپنے آپ کو حرمین طیبین کے چوک میں پیش کر سکتے ہیں، اور ہم یہ اس بات کو واضح کر سکتے ہیں کہ جو تمہارا امت مصطفیٰ پہ شرک کا فتویٰ ہے یہ جھوٹا فتویٰ ہے اور یہ تمہارے من گھڑت نظریات ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو حرمین طیبین کے سامنے ہماری گردنیں مار دو، ہم اپنا خون معاف کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، اصل میں وجوہات یہ ہیں، اور جس وقت قبلہ قائد محترم کو مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پر روکا گیا تو آپ کے سامنے اسی بات کو پیش کیا گیا۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو روافض ہیں وہ اپنی طبیعت اور اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر میرا سوال ہے کہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سعودی گورنمنٹ نے کیوں بند کیے؟ اور اگر ایسا ہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو جو معصومہ نہ ماننے والا
اور خطائے اجتہادی والا مسئلہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ قائد محترم کو قبول نہیں کیا، اگر یہ تمہاری سوچ کام کرتی ہے تو بتاؤ عبدالتواب صدیقی کے اوپر سعودی گورنمنٹ نے دروازے کیوں بند کیے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، فاتح عقیدہ ختم نبوت، فاتح مرزائیت الشاہ امام احمد نورانی صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ان پر سعودیہ کے دروازے کیوں بند ہوئے؟ کیا تم ان باتوں کا جواب دے سکتے ہو؟ اور سابقہ سنیوں کا شہنشاہ کئی سال اس پر بھی سعودیہ کے دروازے بند رہے، کیا وجوہات تھی؟ کیا عقیدہ اہل سنت کی پاداش میں ایسا نہیں ہوا؟ اور کیا تم اس بات کو بھی واضح کر سکتے ہو کہ امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، ان پر بھی سعودیہ کے دروازے بند رہے، کیا وجوہات تھی؟ آخر کچھ تو آپ کو یاد ہوگا۔ تو لہٰذا اسلام کے مخالفین، اہل سنت کے مخالفین، عقیدہ اہل سنت کے جو مخالفین ہیں اور جو کئی سالوں سے غیروں کے ہتھے چڑھ کر ان کی پلیٹ میں کھیل کر عقیدہ اہل سنت کے ساتھ بغاوت کر چکے ہیں، میں ان کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، قبلہ قائد محترم نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے۔ اگر وہاں پہ سگنیچر کر دیتے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ تم زبان بندی کرو گے، آل سعود کے خلاف بولو گے نہیں، یہ آئندہ کے لیے لاہ عمل، اور اس پہ آپ صحیح کر دیں، دستخط کر دیں۔ تو اگر آپ دستخط کر دیتے تو پھر پتہ ہی لوگوں نے کیا کہنا تھا کہ دیکھو جھک گئے ان کے سامنے اور کلمہ حق بلند نہ کیے۔ اور جب آپ نے کلمہ حق بلند کر دیا کہ ظاہراً دربار رسالت سے دوری تو برداشت ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ میں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں قبلہ قائد محترم پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ، آپ کی سوچ کو اور آپ کے جذبے کو اور آپ کی حق گوئی کو اور آپ کی استقامت کو، کہ آپ نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ 14 صدیوں کے حقیقی سلف صالحین کی جھلک اگر آج نظر آتی ہے تو وہ یہ بندہ ہے، وہ یہ مرد حر ہے، وہ یہ کلندر ہے، وہ یہ امام ہے، اور اس کو ہم امام جلالی کہتے ہیں، اور اس کو ہم امام برحق کہتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس ہستی کو شریروں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ یہ پابندیاں تو عارضی پابندیاں ہیں، ان کی کیا حقیقت اور ان کی کیا اوقات ہے۔ اگر دربار رسالت میں بندہ مقبول ہو جائے تو پھر ان پابندیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔